ایک آدمی آتا ہے، جناب 1 روٹی کا سوال ہے، 10 روپے کا سوال ہے، 10 روپے لو، جاؤ، بات ختم ہوئی۔ ایک آ کر کے تعریفیں کرتا جا رہا ہے، مانگتا کچھ نہیں۔ آپ کو پریشانی ہوگی کہ ہے تو مانگنے والا ہی، پر سمجھ نہیں آ رہی 100 والا ہے کہ 1000 والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگنا سکھایا، تعریفیں کرتے چلے جاؤ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن بستر پر نہیں تھے تو میں اندھیرے میں ٹٹولتی آگے گئی تو آپ مجھے محسوس ہوا کہ سجدے میں ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا کہ آج پتہ کریں کہ رب سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کے سر مبارک کے پاس اندھیرے میں نے اپنا کان رکھا سننے کے لیے کہ آپ رب سے کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، وبک منک، تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا احصی ثناء علیک، میں محمد تیری تعریفیں کر ہی نہیں سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو خود اپنی کر لے، میرے بس کی بات نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ اور نبی برابر ہیں، اللہ نبی برابر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساجد ہیں اللہ مسجود ہے، یہ عابد ہیں اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، تیری تعریف اتنی جتنی تو خود اپنی کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ تیری تو پاک ہے تعریف کے ساتھ، کتنی تعریف ہے؟ عدد خلقی، جتنی تیری مخلوق ہے۔ کوئی پانی کا قطرہ لے کر مائکروسکوپ میں رکھو تو اس میں بے شمار مخلوق نظر آتی ہے، ہل رہی ہوتی ہے۔ اینٹ اٹھاؤ تو بے شمار مخلوق نظر آتی ہے، سمندر کے ایک گلاس پانی میں بے شمار مخلوق ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری مخلوق، ورضا نفسہ، مخلوق تو محدود ہے، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جس سے تو راضی ہو جائے، وزنت عرشہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنے تیرے عرش کا وزن ہے، ومداد کلماتہ، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنی تیری کلمات کی روشنائی ہے۔ کبھی فرماتے ہیں ربنا ولک الحمد، یا اللہ تیری اتنی تعریف ہے ملء السماوات والارض، جتنی تعریف سے ساری زمینیں اور سارے آسمان بھر جائیں، زمین آسمان تو پھر محدود ہیں۔ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یا اللہ ہمیں تو زمین آسمان ہی نظر آتے ہیں، ہم نے تیری تعریف سے وہ بھر دیے، اب تیری تعریف سے وہ پیمانے بھی بھر جائیں جس کو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، یا اللہ تو ہر قسم کی بزرگی اور تعریف کے لائق ہے۔ احق ما قال العبد، بندے جتنی چاہے مبالغہ آرائیاں کرتی جائیں تو اس تعریف اور اس مبالغے کے بھی لائق ہوتا ہے، اس کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، ہم سب تیرے بندے ہیں، یہ تعریفیں کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض، اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض، ایسے کر کے انت الحق و قولک حق و لقاؤک حق و جنت حق و النار حق، ایسے کر کے آپ اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کے پل باندھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا یہ بھی مانگنا ہے، اور اللہ سے کہنا یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ بیوی دے دے، یا اللہ شوہر دے دے، یہ بھی مانگنا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ مانگنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے. لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ معزز چیز رب کے نزدیک کوئی نہیں. اور جتنا قابل ترس ہو کر مانگو گے اتنا آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ کچھ تو ڈال دوں اس میں. آپ کے پاس کوئی مانگنے آ جاتا ہے، آپ 10 روپے بھی دے دو، یار لگ تو نہیں رہا یہ حقدار ہو، چلو آ گیا ہے تو دے ہی دو کچھ نہ کچھ. تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی موڑنے میں حیا محسوس کرتا ہے. فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، سب سے زیادہ بندہ رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ حالت زیادہ قابل ترس ہے. سب سے اونچی پیشانی لا کر کے مٹی میں رگڑ دی. جتنا تو رب کے سامنے زیادہ ذلیل ہوگا اتنا ہی رب کے سامنے زیادہ بلند ہوگا. تو جب سجدے میں سب سے قریب ہوتا ہے فرمایا اس وقت زیادہ دعائیں کیا کرو. نماز ساری دعائیں ہیں، نماز کے بعد بھی دعائیں کرو، پہلے بھی کرو، تہجد میں بھی دعائیں کرو. آخری تہائی حصے میں رب ذوالجلال آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں. ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات کو رب ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. ویبسط یدہ بالنہار، دن کے وقت ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے. جمع نہ کیا کرو گناہوں کو، ساتھ ساتھ نپٹاتے جایا کرو. اگر رب مہینے بعد توبہ قبول کرتا ہو نا تو پھر تو مہینے کی گناہ جمع ہو جائیں. وہ تو دن والے رات کو معاف کروا لو، رات والے دن کو معاف کروا لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، جو مصیبت آ چکی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے اور جو ابھی آنی ہے اس میں بھی دعا کام کرتی ہے. آپ کا بچہ 3-5 سال کا موٹر سائیکل مانگے دو اس کو، دو گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کنجوس ہو. پیسے بھی ہیں آپ کے پاس، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان دہ ہے. بندہ اور بچہ اس کا اتنا فرق نہیں، یہی کہ تم 4 سال پہلے پیدا ہوئے، اتنا ہی فرق ہے نا. دونوں مخلوق ہیں، خالق اور مخلوق کا بہت زیادہ فرق ہے. جب مخلوق رب سے آڑی تیڑی چیزیں مانگتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا نہیں، اس کے نہ دینے میں بھی اس بندے کی خیر خواہی ہوتی ہے. اور جس طرح آپ موٹر سائیکل کی جگہ 3 پہیے والی دے دیتے ہیں نا اس کو، اللہ بھی اس کو کوئی متبادل دے دیتا ہے. یا متبادل دے دیتا ہے، یا جو چیز مانگی وہی دے دیتا ہے، یا جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے دعا کی وجہ سے، یا پھر اس کو خزانہ بنا کے قیامت والے دن کی مصیبتوں کے رفع کرنے کے لیے جمع کر لیتا ہے. دعا رائے گاہ نہیں جاتی، اس لیے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کرتا ہوں، کسی نہ کسی شکل میں ضرور قبول ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اچھے دنوں میں رب سے علیق سلیق رکھو تاکہ آڑے تیڑے مشکل دنوں میں اللہ آپ کو پہچان لے. دنیا والے اس سیٹھوں سے علیق سلیق رکھتے ہیں، کسی وقت پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تھانے دار سے علیق سلیق رکھتے ہیں، کام کا بندہ اختیارات والا ہے، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اگر ساری زندگی اس سے کبھی سلام نہ لیا ہو، مصیبت کے وقت جاؤ تو پھر وہ کہے گا نا اب آگے ہو نا. تو رب ہے بھائی.
ہر وقت اس سے سلیک رکھو تاکہ مشکل وقت میں آپ کے کام آ سکیں. بہت زیادہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ دعائیں مسنون ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے دعا کے بغیر کوئی کام کیا ہی نہیں، آپ ساری زندگی دعا ہی کرتے رہیں. لو بہت لمبا موضوع ہے، کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، کن رکاوٹوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. موضوع بہت لمبا ہے، بس یہ کہ آپ مانگتے چلو، مانگتے چلو، مانگتے چلے جاؤ. رب ذوالجلال آپ کی دعائیں ضرور کسی نہ کسی شکل میں قبول کرتا ہے، اور جو نہیں مانگتا رب اس کو متکبر سمجھتا ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے دعا نہیں کرتے ان متکبروں کو میں آگ میں ڈالوں گا. دنیا والوں سے مانگو تو پریشان ہوتے ہیں، رب سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. تو ہمیں بہت زیادہ مانگ مانگ کر، رو رو کر یہ جو ساعات رہ گئی ہیں اپنے گناہوں کا کھاتہ صاف کروانا ہے، تاکہ جبریل امین کی بد دعا سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.